خلیل پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا۔ اے ظالموں تمہارا پیدا کرنے والا، اے مومنوں تمہارا پیدا کرنے والا، اے آگ تمہارے بنانے والا۔ اللہ نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈے اور بال سے سلامت۔ ظالم ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، کوئی بھی ہو۔ سن لیں یہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ جس کو اپنا پالنہار مانتے ہو، وہ اللہ جس کو اپنا ست بھگوان مانتے ہو، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ظلم کے ٹہنی کبھی پلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ یہ اور قارون آپ تو چوریاں کر کے مالدار بنے ہوئے ہو، چوریاں کر کے مالدار بنے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے موقع دیا، کوئی بھی ہو، ہم کسی کا نام نہیں لیتے۔ قارون کے خزانے کو جا کر کے دیکھو، قارون کے خزانے کو جا کر، قوم عاد، قوم سمود، قوم تبع کے حال کو جا کر کے دیکھو، قوم لوط کے حال کو دیکھو۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، بہت پرانی تاریخ کو میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو، اور بہت قریب کی تاریخ ابو لہب کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو، ابو جہل کی تاریخ سارے کے سارے لوگ پڑھ لو، جس کی طوطی بولتی تھی مکہ کے اندر، جس کی گرج سے سارے کمزور لوگ کانپتے تھے، اس کے بھائی بھی، اس کے غیر بھائی بھی، لیکن کس طرح ذلیل و خوار ہوا ہے۔ خود جہاں کے بھی آپ ہیں، جس ملک کے بھی آپ ہیں، جس ملک میں اپنے ملکوں کے ظالموں کا حال دیکھ لو، اپنے ملکوں کا ظالموں کا حال دیکھ لو، تو میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، ضرورت ہے ہم سب مومن بنائیں۔ اب آئیے، آج ہم چلا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارے اوپر یہ سنکٹ اور ہمارے اوپر یہ پریشانی یہ بنی ہوئی ہے، آخر کیوں؟ آئیے میرے مسلمان بھائیوں، اور اگر عورتیں سنیں تو بہنوں، آئیے دیکھیں ہم کتنا مسلمان ہیں۔ دین کے علم کے بارے میں ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ دین کا کتنا علم ہمارے اندر ہے اور کتنی جاہلیت اور جہالت ہمارے اندر ہے۔ یہ علم کے اندر جاہلیت اور جہالت یہ ہماری بربادی کا سبب بنے گا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے۔ نماز میں، اذان میں اللہ اکبر تو کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کا معنی نہیں جانتے۔ دین کے مسئلے مسائل کے بارے میں نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کتنے سال سے لیپ ٹاپ آیا ہے، کمپیوٹر آیا ہے، واٹس ایپ آیا ہے، فیس بک آیا ہے، یہ ٹیکنالوجیاں آئے ہیں، سب جان گئے، لیکن ہم اپنے دین کو نہ جان سکے۔ علم کے بارے میں ہم ہیں مومن، دین کے علم کے بارے میں، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بارے میں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اگر نہیں ہے تو یا بنے، ورنہ اس سے برا حال ہوگا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری، کیونکہ بنا دین کے صحیح علم کے ہم انسان نہیں بن سکتے، ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، ہم مومن نہیں بن سکتے، ہم پکے سچے مسلمان نہیں بن۔ جاہلیت اور جہالت کسی بھی سنجیدہ سماج میں پسند اور محبوب نہیں۔ عقیدے کے معاملے میں دیکھیں، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول نے کون سا عقیدہ اپنایا؟ ہمارے رسول نے کس عقیدے کی تعلیم دی؟ خلفائے راشدین نے کس عقیدے کو اپنایا؟ کس عقیدے کی تعلیم دی؟ صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے، سلف صالحین نے کس عقیدے کو اپنایا جس کی وجہ سے مکہ بھی انہیں واپس ملا، خانہ کعبہ بھی انہیں واپس ملا، مسجد قباء بھی ملا، مسجد نبوی بھی ملی۔ ٹھیک ہے غزوہ احد پیش آیا، ٹھیک ہے غزوہ خندق پیش آیا، وہیں قادسیہ بھی پیش آیا، وہیں سب کچھ پیش آیا۔ کیا عقیدہ تھا؟ آج مسلمانوں کا عقیدہ کیا؟ ٹھیک ہے، اس دن جس دن کے بارے میں ہم رونا رو رہے ہیں، کیا ہمارا عقیدہ اس دن صحیح تھا؟ آج مسلمانوں کے عقیدے میں شرک پایا جاتا، کفر پایا جاتا۔ ایک پیپل کے درخت کا پجاری ہے تو ہم مزار کے پجاری ہیں۔ ایک کافر کے ہاتھ سے پرساد لے کر اپنی بیماریوں کو دور کرتا تو ہم تعویذ اور گھنٹا اپنے گلوں میں لٹکاتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا کیا؟ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید۔ جب تک مسلمانوں کا عقیدہ توحید اور توحید الوہیہ نہیں ہوگا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔
عقید توحید کی نعمت وہ نعمت ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری ظالم طاقتیں فیل، کوئی آپ کے اوپر بس نہیں چلا سکتا۔ عقیدے کے معاملے ہم لوگ دیکھیں، عقیدے سے آگے بڑھ، عمل کے معاملے میں ہم دیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، آج رو رہے ہیں، آج جلوس نکال رہے ہیں، آج مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم عمل میں دیکھیں کہ % ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمارا عمل کیا، ہمارا عمل کیا ہے؟ آج ہم لوگ، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے % نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان کر سیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ اور رہنمائی کے مطابق 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں؟ کتنے؟ تو کیا ہوگا اگر ہم سیم ٹو سیم انہی طرح ہیں، جیسے وہ ویسے ہم، خالی نام بدل لینے سے؟ عمل کے معاملے میں نہ ہمارے اندر نماز کی پابندی، نہ ہمارے اندر زکوٰۃ دینے کی ہمت، نہ ہمارے اندر، اکثریت کی بات میں کرتا ہوں، سب کی نہیں، نہ ہمارے اندر رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت، مال رکھنے کے باوجود حج کرنے کے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہمارا اخلاق نہایت حیوانیت زدہ، ہمارا اخلاق ہماری بیویوں کے ساتھ اسلامی اخلاق نہیں ہے، ہمارا اخلاق ہمارے بچوں کے ساتھ اسلامی اخلاق نہیں، ہمارا اخلاق ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اسلامی اخلاق نہیں، ہمارا اخلاق ہمارے ورکروں کے ساتھ اسلامی اخلاق نہیں۔ عمل میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ماری۔ عمل کے اے مسلمانوں اپنا خیال رکھو، اے مسلمانوں آپ اپنے بنو، اے مسلمانوں اپنی حفاظت کرو، اور یہ بات جان لو بنا شریعت کا صحیح علم حاصل کیے ہوئے اور شریعت کے صحیح علم کے مطابق عمل کیے ہوئے اور شریعت کے صحیح رہنمائی کے مطابق بغیر اپنے عقیدے کو سنوارے ہوئے اور عقیدے کے تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے عمل کیے ہوئے اور اپنے اخلاق و معاملات کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق جب نہیں کرو گے، یہی ہوگا۔ اور ابھی تو ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے کیا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، ہم مسلمان بنیں دین کے علم حاصل کرنے میں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، معاملات میں، اور ہمارا معاملہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی پسند کے مطابق پیارا ہوگا، انوکھا ہوگا، نرالا ہوگا، اتنے ہی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا ہے، ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہ زمین ساری آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، یہ زمین ساری آپ کی مسجد، آپ جو کام مسجد کے اندر ہونا چاہیے، جس انداز سے ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہونا چاہیے، اس طریقے سے تو اپنے آپ کو اس گھر کے اندر لے جائیں۔ آج فلم ہال آباد، مارکیٹ آباد، مزار آباد، درگاہ آباد، ہوٹل آباد، اور مسجدیں بولیے ذرا زور سے، ویران۔ اور اگر کہیں آباد ہیں تو لوگوں کے نماز پڑھنے کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق آباد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہاں آباد ہے، کتنے لوگ آباد کرنے والے ہیں، اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، عنوان میں نے کہا کہ اپنا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ بھی ہمیں نہیں بدلے گا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ بھی نہیں بدلے گا۔ اور یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے۔ مسلمانوں ہمت نہ ہارو، مسلمانوں مایوس نہ ہو۔ اللہ پچھلے سارے گناہوں کو توبہ کرنے والوں کے لیے معاف فرما۔ ہمت سے کام لو، بہادری سے کام لو، دین کو سیکھنے میں بہادری، دین کو جاننے میں بہادری، دین پر عمل کرنے میں بہادری، اور دینی عقیدے کے اپنانے میں بہادری، اور دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے میں بہادری، وہ بہادری جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا
حکم دیا. جذباتیت سے کوئی کام نہیں بنتا. چند ٹائم کے لیے جوش اور ولولہ سے کوئی کام نہیں بنتا. کہیں آپ پریشان ہو گئے, کہیں آپ پہ مصیبت آ گئی, کہیں آپ کو زخم پہنچی, اس پر سر پہ ہاتھ رکھ کر کے مایوس ہو کے بیٹھنے سے کوئی کام نہیں بنتا, بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی بخشش سے مایوس نہ ہو, اللہ کے ہاں سے معافی سے مایوس نہ ہو. ہمت سے کام لو اور اپنے آپ کو جس طرح مسلمان کہتے ہو گروپوں میں نہ بٹو, ٹولیوں میں نہ بٹو, اختلاف نہ کرو, کفر سے توبہ کرو, جہالت دور کرنے کی کوشش کرو, بدعتوں سے توبہ کرو. تم اللہ کے ہو جاؤ, اللہ تمہارا ہو جائے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا. اور وہ حدیث کا ٹکڑا جو حضرت عبداللہ بن عباس سے اللہ کے رسول نے کہا تھا, اے بچے چند کلمے میں تمہیں سکھاتا ہوں, وہ کیا, احفظ اللہ یحفظک. یاد کر لو مسلمانوں, پوری دنیا کے مسلمانوں, اور پوری دنیا کے مسلمانوں ہی نہیں بلکہ سارے جناتی اور انسانی مخلوق یاد کر لو, یہ نبی کی بات ہے, جس نبی کے پاس تم سب کے رب پالنہار آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے مولا کا کی وحی آیا کرتی تھی. احفظ اللہ یحفظک. اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تمہارے جان کی حفاظت کرے گا, تمہارے مال کی حفاظت کرے گا, تمہاری زمین کی حفاظت کرے گا, تمہارے مدرسوں کی حفاظت کرے گا, تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کرے گا, ہر شر سے, ہر برائی سے, ہر سور پسند سے. اور اگر اللہ نے چاہا ہمیں آزمانا تو ہمارے لیے بھی عبرت ہے. حضرت بلال کو بھی آگ میں لٹایا گیا ہے, موت نہیں آئی. مکہ کے کافی لوگ حضرت بلال کی جان نہ نکال سکے, برسہ برس زندہ رہے. جب موت اللہ تعالیٰ نے چاہا تب آئے. حضرت زبیر کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے آگ میں دھواں دیا گیا کہ نہیں. شیب ابی طالب کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نظر بند کر دیے گئے, موت نہیں آئی, جلا نہیں پایا کوئی. جب اللہ تعالیٰ موت لکھا تبھی موت آئی. اللہ پہ توکل کرو, اللہ سے رشتہ مضبوط کرو, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کے دین کی حفاظت, ہر طرح کی مدد شامل حال اللہ. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے جتنے ہی دور رہیں گے, جن معاملوں میں جتنے ہی دور رہیں گے, اللہ چاہے گا تو دنیا میں زخم پہنچا سکتا, تکلیف دے سکتا, مصیبت ڈال سکتا, آزمائش ڈال سکتا, اور آخرت میں اس سے بڑی سزا ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اسلام پڑھنے, سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے, اسلام پر عمل کرنے کے لیے پریشان ہے, مولا تنہیں امن و امان دے, مولا تنہیں امن و امان دے, اور انہیں اپنے پسندیدہ دین پر, جو کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, کسی ملک کا بنایا ہوا دین ہے, کسی کوٹ کا بنایا ہوا دین ہے, تیرے کوٹ کا بنایا ہوا جو دین, جو تیرے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے, مولا تو اس دین کی کو سربلندی عطا فرما, اور اس دین پر چلنے والوں کی حفاظت فرما. مولا جو مسلمانوں میں سے گمراہ ہیں, بدعقیدہ ہیں, بے نمازی ہیں, بد کردار ہیں, معاملات میں ان کے یہاں کمیاں, ان کی اصلاح فرما. مولا تو ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے, اور جب روح تو نکال مولا تو ایمان پر, توحید پر اور نیک عمل پر نکال. آمین و صلی اللہ وسلم